میں مبارکباد دیتا ہوں کہ ہمیشہ لاسٹ ٹائم کی طرح بھی اس مرتبہ حالانکہ سخت حالات تھے، کووڈ کے حالات تھے، اس کے باوجود بہت سارے ممبران نے پارٹیسپیٹ کیا. سینٹ کے اندر پارٹیسپیشن کی ڈیبیٹ میں، کمیٹی کے اندر سینٹ کی پارٹیسپیشن ہوئی، وہاں سے آج ہمیں ڈیلیبریٹڈ ہمیں پوائنٹس ملے، اور دونوں سائڈز آف دا ہاؤس، اپوزیشن نے اور ٹریجری نے اس میں بھرپور حصہ لیا سخت حالات کے باوجود. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی اس سیٹ کی غیر جانبداری بھی کیا بھی ثبوت دیتا ہے کہ آپ نے جس طرح زیادہ ٹائم اپوزیشن کو دیا اور جتنے زیادہ ممبران نے اس سخت حالات میں بھی اپنے ویوز کا اظہار کیا اور پارٹیسپیٹ کیا، اس کی پہلے نوید نہیں ملتی. پچھلے سال ہم نے پہلی یہ روایت سیٹ کی کہ 200 سے زیادہ ممبران نے بجٹ کے اوپر ڈسکشن کی، اور اس سے اگر آپ پہلے ہاؤسز کو دیکھیں تو ایسی روایات ہمیں نہیں ملتی تھیں. اسی طرح میں نے یہ بھی دیکھا کہ حالانکہ سخت حالات تھے اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس مرتبہ بجٹ سپیچ کے دوران ہنگامہ آرائی نہیں ہوئے گی، لوگ ہماری طرف دیکھ رہے تھے، اور اپوزیشن کا اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کردار کا ایک امتحان تھا، لیکن وہی حسب روایت، شور شرابہ، وہی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ، وہی پروپیگنڈا جو ہے وہ ہوا. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی روایت ہے جس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. اب آتے ہیں جی بجٹ کی طرف. میرے سے پہلے وزیر اعظم صاحب نے اس ہاؤس کے اندر بڑی جامع تقریر کی، اور انہوں نے بتایا کہ کن سخت حالات میں ہمیں معیشت ملی. کرونا کی وبا نے تو جو تباہی مچائی معیشت کے ساتھ، وہ تو تھی، لیکن ہمیں بھی ایک تباہ حال معیشت ملی. ہم نے بڑے سخت فیصلے کرنے کے بعد اس معیشت کو سنبھالا دیا، خساروں کو کم کیا، لیکن اس کے بعد کرونا کی یہ وبا نازل ہو گئی جس سے پوری دنیا پہ اثر پڑا. 200 ممالک آج دنیا کے اس وبا کا شکار ہیں. جناب چیئرمین، میں صرف یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بار بار بات ہوئی کہ جی اب آپ کرونا پہ نہ ڈالیں، کرونا پہ نہ ڈالیں، کہ کرونا کے آنے سے پہلے جو پہلے 9 ماہ تھے اس فائنینشیل ایئر کے، جون سے لے کے فروری تک، اس میں معیشت کی کیا صورتحال تھی. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 73% نیچے آ چکا تھا، ٹریڈ ڈیفیسٹ 31% نیچے آ چکا تھا. ایف بی آر کا ریونیو جناب 17% بڑھ رہا تھا. انہوں نے ابھی کہا یہاں پہ کہ یہ بڑا اپنے ان ریئلسٹک ٹارگٹ رکھ دیا ہے، بار بار بات ہوئی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ کرونا آنے سے پہلے ہم 17% ریونیو گروتھ کو دیکھ رہے تھے، اور لاسٹ کوارٹر سب سے تیز ہوتا ہے. ایف بی آر کے 4 کوارٹرز میں ریونیو کلیکشن کے حساب سے آخری 4 مہینے، آخری 3-4 مہینے جو ہیں وہ سب سے تیز ہوتے ہیں. لاسٹ کوارٹر کے اندر ہم سب سے زیادہ ریونیو، اور ہم کانفیڈنٹ تھے کہ ہم 4800 ارب جو ہے وہ اس سال فسکل ایئر میں اچیو کریں گے، اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہونی تھی. لیکن بہرحال وہ نہ ہو سکا، کیونکہ جب کرونا کی وبا آئی تو ہمیں ٹیکس کی محصولات میں نقصان ہوا. نان ٹیکس ریونیو کو 134% کے اضافے کے ساتھ ہم 1600 ارب پہ لے کے گئے. ایف ڈی آئی جو ہے وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وہ ڈبل ہو گئی، 1 ارب سے 2 ارب ڈالر پہ ہو گئی. آپ کے جو اسٹیٹ بینک کے جو فورن ایکسچینج کے ریزروز ہیں ان میں خاطر خواہ اضافہ ہوا، 5 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا، شارٹ ٹرم لائبلٹیز کی کلیئرنس ہوئی. اور اس سب کے بعد اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کا میں ذکر کر سکتا ہوں. ایکسپورٹس جو تھیں 20% والیوم میں اضافہ ہو رہا تھا، فروری کے اندر 14% ڈالر ٹرمز میں اضافہ ہوا. اس سب کے بعد بلومبرگ نے پاکستان کو دسمبر 2019 میں کہا کہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ از ون آف دا بیسٹ پرفارمنگ اسٹاک مارکیٹس ان دا ورلڈ. دوسری چیز، ہمیں اپ گریڈ ملا موڈیز کا. یہ جو یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہم دودھ کی نہریں چھوڑ کے گئے تھے، حقیقت تو یہ ہے کہ ملک دیوالیے کے قریب چھوڑ کے گئے تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اس وقت کی رپورٹیں پڑھ لیں جا کے کہ آئی ایم ایف کیا کہہ رہا تھا، ورلڈ بینک کیا کہہ رہا تھا. موڈیز، ان کی حکومت ختم ہوئی تو موڈیز نے ان کی حکومت کی جو معیشت تھی اس کو ڈاؤن گریڈ کر دیا. اور اب ہمیں جو کوس رہے ہیں، ہماری معیشت کو 1.5 سال کا جب ہم نے استحکام دیا تو اس کو اپ گریڈ کیا گیا، اس کی ریٹنگ کو B نیگیٹو سے اس کو اپ گریڈ کیا گیا. اس صورتحال کے اندر جب ہم پہ یہ کرونا کی وبا جناب چیئرمین نازل ہوئی، اور یہ ایک ایسی وبا ہے جو جیسے میں نے پہلے بتایا 200 سے زیادہ ممالک میں ہے، اور اس کا بار بار یہ ایک ڈیولپنگ اس وقت انسٹنس ہے، اس کا بار بار تخمینہ لگایا جا رہا ہے کہ اس کا پوری دنیا میں کتنا نقصان ہوئے گا. تو کوئی 4% سے لے کے 6% پوری دنیا کی جو معیشت ہے 200 سے زیادہ ممالک پہ جو مشتمل ہے، 4 سے لے کے 6% اس کا حجم جو ہے وہ شاید سکڑے گا، یہ آئی ایم ایف کا خیال ہے. اور یہ تقریباً 10 سے 12 ٹریلین ڈالرز بنتا ہے. 1 ٹریلین ڈالر میں 1000 ارب ڈالر جو ہیں وہ شامل ہیں. اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی معیشت کا جو حجم ہے وہ تقریباً 300 ارب ڈالر ہے. تو ہم بات کر رہے ہیں کہ 10 سے 12 ہزار ارب ڈالر معیشت کا پوری دنیا کی جو ہے وہ حجم جو ہے وہ گر رہا ہے.
اس میں ہمارے بجٹ ڈیفیسٹ کا بھی ظاہر ہے اضافہ ہوا. ہم 7% پہ اپنا بجٹ ڈیفیسٹ کلوز کرنا چاہ رہے تھے, وہ اب 9% پہ ہوئے گا. لیکن ہمارا جو پرائمری سرپلس ہے یا ڈیفیسٹ ہے وہ تقریباً لیول ہوئے گا. ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز میں فرق پڑا, اور اسے ظاہر ہے کہ غربت میں اور بے روزگاری میں اس وبا کی وجہ سے اضافہ ہوئے گا. اس ساری کا جو ہم نے ازالہ کرنا تھا اس کے لیے ضروری تھا کہ حکومت وقت پہ فیصلہ سازی کرے, اور ہم نے 1200 ارب روپے کا ایک تاریخی سٹیمولس پیکج یہاں پہ نکالا. میں اس کے بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. یہاں پہ بات ہوئی کہ جی آپ نے کیا کیا اس وبا کے لیے. یہ 1200 ارب کا جو سٹیمولس پیکج ہے اس کا اثر ہمیں اس موجودہ بجٹ کے خسارے میں نظر آ رہا ہے. میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی جو انسپینٹ اماؤنٹ ہے, جو اس میں سے خرچ نہیں ہوئے گا 300-400 ارب کے قریب, وہ اگلے سال ہم ایک اسپیشل کرونا فنڈ اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک میں مینٹین کریں گے اور وہاں سے ہم ڈرا کریں گے, تو تاکہ اس کا اس سال جو خسارے پہ اثر آ رہا ہے اگلے سال اس کو ہم وہاں سے ڈرا کریں گے جو انسپینٹ اماؤنٹ ہوئے گی. ہم نے کیا کیا اس کے اندر؟ پی پی ایز کا مسئلہ آیا, بہت شور تھا کہ پی پی ایز نہیں مل رہی. صحت ایک صوبائی سبجیکٹ ہے, اس کے باوجود 75 ارب روپے پی پی ایز کے لیے مختص کیے گئے, اور وفاقی حکومت نے ہسپتالوں کو ڈائریکٹ ان کے دلہیز کے اوپر پی پی ایز کو پہنچایا. لاکھوں کی تعداد میں این ڈی ایم اے کی ویب سائٹ کے اوپر اس وقت وہ اعداد و شمار موجود ہیں کہ ہم نے کتنے پی پی ایز وہاں پہ پہنچائے. 150 ارب روپے کے قریب رکھے گئے اور تقسیم کیے گئے 1,60,00,000 خاندانوں کے اندر 12,000 روپے. پاکستان میں اس سے بڑے کیش اسٹائپنڈ پروگرام کی نوید نہیں ملتی. بہرحال اس کو کیا گیا, اور اسی دوران ان لسٹس کو کلیئر بھی کیا گیا. آپ جانتے ہیں کہ 7-8 لاکھ لوگ ایسے ان لسٹوں میں سے نکلے کہ جو ایسے لگ رہا تھا کہ سیاسی بھرتی ہیں, لیکن ایک ٹرانسپیرنسی کے ساتھ, ایک شفافیت کے ساتھ, پوری ایمانداری کے ساتھ اس عمل کو کیا گیا, جس کی بین الاقوامی دنیا سے بھی ہمیں بہت تعریف ملی. 50 ارب روپے رکھے گئے جناب چیئرمین کہ 30 سے 35 لاکھ چھوٹے کاروباروں کے بل 3 مہینے کے لیے ادا کیے گئے جب وہ لاک ڈاؤن کے بعد دوبارہ کھلے. یہ میں جتنی باتیں بتا رہا ہوں یہ ہمارے ہمسایہ ممالک میں نہیں ہوئی, یہ نہیں ہوئی وہاں پہ, یہ اسٹائپنڈز نہیں دیے گئے, یہ اس طرح بل معاف نہیں کیے گئے, یہ ڈیفرلز نہیں ہوئے, یہ سب کچھ پاکستان میں ہوا اور فیصلہ سازی وقت پہ ہوئی. 100 ارب روپے ایمرجنسی فنڈ میں رکھے گئے, ریکارڈ ویٹ پروکیورمنٹ کی گئی, 280 ارب روپے اس کے لیے مختص کیے گئے, 50 ارب روپے جو ہیں وہ ایگریکلچر کی سبسڈی کے لیے علیحدہ رکھے گئے. جناب چیئرمین, اس صورتحال کے اندر ہم نے بجٹ پیش کرنا تھا. ایک طرف یہ وبا جس نے ہمارے 800 سے 900 ارب کے ٹیکس کے محصولات جو ہیں وہ اس کا ہمیں نقصان ہو گیا. دوسری طرف 1200 ارب روپے کا پیکج تھا جو ہم نے سامنے لے کے آنا تھا. تیسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھنا تھا کہ ہمارے ملک میں جو صنعتیں ہیں, جو کاروبار ہیں, جو زراعت ہیں, وہ اس لاک ڈاؤن سے متاثر ہوئی ہیں. ہم نے کوئی ایسا قدم بھی نہیں اٹھانا کہ وہ مزید متاثر ہو جائیں. اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ اس سال جو بجٹ ہوئے گا وہ ایک ٹیکس فری بجٹ ہوئے گا, اس میں کوئی ٹیکس نہیں لگایا جائے گا. نہ صرف کہ یہ کہ اس میں ٹیکس نہیں لگایا گیا, اس میں ٹیکس کی بہت زیادہ چھوٹ دی گئی. 1600 ٹیرف لائنز کے اوپر جو ہزاروں پروڈکٹس کے اوپر مشتمل ہیں, جو ہمارے صنعت کے اور پیداوار کے جو ہمارے ان پٹس کہلاتے ہیں, ان کے اوپر ڈیوٹی کو ویو کر دیا گیا, 0% پہ لایا گیا. 10 قسم کے ود ہولڈنگ ٹیکسز کو یا تو ریڈیوس کر دیا گیا یا سرے سے ختم کر دیا گیا. کیپٹل مشینری کو مشینری لاتا تھا 5.5%, اس پہ ود ہولڈنگ ٹیکس دیتا تھا, اس کو بھی ہم 2% پہ لے کے آئے. اس سخت حالات کے اندر بھی یہاں پہ بہت بات ہوئی ہیلتھ بجٹ کی کہ جی ہیلتھ بجٹ کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. نون لیگ کے آخری سال میں یہ 18 ارب روپیہ خرچ ہوا تھا اس پہ ایکسپینڈیچر. بجٹ میں لکھ دینا کہ اتنا بجٹ ہوئے گا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, خرچ کتنا ہوا ہے دیکھنا تو یہ ہے. تو وہ 18 ارب تھا, ہمارے پہلے سال میں یہ 22 ارب ہوا, اب 47 ارب ہم نے خرچ کیا, اگلے سال 50 ارب کے قریب رکھا ہے. اور یہ اس 50 ارب کے علاوہ ہے جو ہم 50 ارب کے منصوبے صوبوں کے ساتھ مل کے میچنگ گرانٹس کی بنیاد پہ صحت کے اندر کریں گے. اور یہ این ڈی ایم اے کے علاوہ بھی ہے, جو ہم این ڈی ایم اے کو پیسے دے رہے ہیں صحت کی سہولیات جو کہ صوبوں کے اندر جا رہی ہے. ایچ ای سی کے بجٹ کے اوپر بات ہوئی, دوبارہ وہی بات ہے کہ لکھ دینا آخری سال میں جاتے جاتے کہ اتنا بجٹ ہوئے گا اپنے آخری سال کے اندر, خرچ کتنا ہوا. اگر آپ دیکھیں تو جو پلاننگ کے وزیر ہیں انہوں نے اس کی تفصیل دی کہ اس سال جو ایکسپینڈیچر ہوا ہائر ایجوکیشن کمیشن کا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر, وہ پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ ہوئے گا. اور اگلے سال ہم اس کو اور زیادہ بڑھا رہے ہیں, اگلے سال ہم اس کو 35 ارب پہ لے کے جا رہے ہیں, جو 28 ارب اس سال ہمارا تھا. جناب اسپیکر, ہر بجٹ میں دیکھتا ہوں کہ این ایف سی کے اوپر بات ہوتی ہے اور ایک طرح سے
کوشش کی جاتی ہے کہ اس چیز کو اٹھا کے غیر ذمہ داری کے ساتھ ڈیٹا کو دیکھا بغیر صوبائیت جو ہے اس کے اوپر کسی طرح کی خدا نخواستہ سیاست کی جائے. میں یہاں پہ آج اپنے ساتھ NFC کے فگرز لے کے آیا ہوں. سب سے پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ کوئی وفاقی حکومت کے پاس ایسا اختیار نہیں ہے کہ اگر کوئی چاہے بھی خدا نخواستہ کہ کسی صوبے کے فنڈز روکے جا سکیں. یہ کہا 11% روک لیے, 200 ارب روک لیے, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. سندھ کو دیکھ لیں تو 565 ارب روپیہ ٹرانسفر مئی کے اینڈ تک 29 مئی تک ہو چکا تھا. بلوچستان کو جو فگر جاتی ہے وہ ایسٹیمیٹڈ اس کے اوپر جاتی ہے, یعنی وہ 5500 ارب کے فگر کے اوپر ٹیکس کلیکشن کے اوپر بیس کر کے جاتی ہے, جس کی وجہ سے 88 ارب روپیہ اس پہ زیادہ گیا. PSDP میں اس سال جو ہم نے PSDP رکھا ہے, جو ہمارا ترقیاتی پروگرام ہے وفاق کا, کیا آپ جانتے ہیں جناب چیئرمین اس میں کون سا صوبہ ہے جس کی سب سے زیادہ ایلوکیشن ہے اس سال؟ اس صوبے کا نام ہے بلوچستان. اور تھوڑے سے فاصلے کے ساتھ صوبہ سندھ کی دوسری سب سے بڑی ایلوکیشن ہے. تو یہ ہماری وہ سوچ ہے جو قومی سوچ ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف چاروں صوبوں, واحد جماعت ہے جو الحمدللہ چاروں صوبوں کے اندر ایک ایکٹیو پریزنس رکھتی ہے. اور اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ نیشنل فائنانس کمیشن جو ہے اس کے معاملات کو اس طرح آگے لے کے چلایا ہے, اور PSDP کے معاملات کو اس طرح آگے لے کے چلایا ہے. جناب اسپیکر, ڈیٹ کے اوپر بات ہوتی ہے, قرضے کے اوپر بات ہوتی ہے کہ قرضہ آپ نے بڑا لے لیا, اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ حکومت کے دوران فگر فجنگ کرتے تھے وہ اس عادت کو اپوزیشن میں آ کے بھی نہیں چھوڑنے کے لیے تیار. یہ بار بار کہا جاتا ہے 11,000 ارب 14,000 ارب قرضہ آپ نے بڑھا لیا, یہ نہیں بتایا جاتا کہ 70% اس قرضے کے بڑھنے کی جو رقم ہے وہ اس ڈی ویلیویشن کا امپیکٹ ہے, نمبر ایک, جس کے حالات آپ نے پیدا کیے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو 20 ارب ڈالر پر لے جا کے, اور نمبر دو جو 5,000 ارب جو ہزاروں ارب 2-3 ہزار ارب ہم ہر سال اس قرضے کا سود ادا کرتے ہیں جو قرضہ آپ نے لیا ہوا تھا. یہ 70% بنتا ہے جو قرضہ ہم نے بڑھایا اس پہ یہ مشتمل ہے. پیچھے رہ گیا آپ کے اخراجات اور اس میں خرچ, جو اگر سود کو علیحدہ نکال دیں تو حکومت کے اخراجات میں اور آمدن میں جو خرچ ہے تو وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, اس کو پرائمری بیلنس کہتے ہیں. اور پرائمری بیلنس کو ہم پہلی مرتبہ بڑے لمبے عرصے کے بعد, سالوں کے بعد, ہم اس کو پہلے 9 ماہ میں پازیٹیو میں لے کے آئے, اور اب ہم جب ختم کر رہے ہیں اپنا فائنینشیل ایئر تو تقریباً ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لیول ہوئے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے اپنے اخراجات کم کیے, پورے سال میں کوئی سپلیمنٹری گرانٹ نہیں دیا, ایک بہترین پرفارمنس جو ہے وہ ہمیں ایکسپینڈیچر کنٹرول کے اوپر ہم لے کے آئے, اور اس میں ہمیں آرم فورسز سے اور دوسرے تمام اداروں سے ہمیں اس کے اندر بہترین تعاون ملا, جس کا میں انہیں شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب اسپیکر, یہاں پہ بات وزیر اعظم صاحب کی تقریر کے بعد بڑے شعلہ بیان مقرر بننے کی کوشش کی گئی, اور کوشش کیا گیا کہ شاید, لیکن جو چیز دل سے نکلتی ہے تو وہ تو اور ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے چیئرمین صاحب, اور جو بناوٹ ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے. اور آپ یہ دیکھیں جناب, آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں کہا جا رہا ہے شوگر سکینڈل کے اوپر 29 ارب روپے پچھلے 4-5 سال میں شوگر سکینڈل کے اوپر شوگر انڈسٹری کو سبسڈی دی گئی 29 ارب, اور جنہوں نے 27 ارب سبسڈی دی وہ آج ہمیں کوس رہے ہیں. ہم نے سبسڈی دی, ہم نے اس کے اوپر کمیشن بنایا, اور یک طرفہ نہیں, ہم نے بالکل ٹرانسپیرنٹ, اس میں کوئی ہمارا بندہ ہے یا کوئی دوسرا بندہ ہے, سب کی جو ملز ہیں ان کا ہم نے رینڈم آڈٹ کروایا, فورینزک آڈٹ کرایا. پاکستان کی تاریخ میں جس صنعت کو آج تک کسی نے ہاتھ نہیں لگایا تھا وزیر اعظم عمران خان کے دور میں, اس کے اوپر مکمل شفاف طریقے سے ایک آڈٹ کیا گیا. جناب اسپیکر, یہاں پہ ان کو برا لگا جب انہوں نے کہا کہ جی قانون کے آگے سب برابر ہیں, شاید بہت اس وجہ سے انہیں برا لگا, اس لیے انہوں نے اتنی زیادہ تیز و ترار تقریر کرنے کی کوشش کی, یا شاید ان کو یہ برا لگا کہ پرائم منسٹر نے میرٹ کی بات کی کہ یہ مغلیہ بادشاہت نہیں ہے, یہاں پہ میرٹ ہونا چاہیے, شاید اسے, یا شاید پرائم منسٹر نے احتساب کی بات کی کہ جو حکمران ہیں وہ جواب دہ ہیں کہ ہمارا یہ کہ اگر ہم اس ملک کا کے اوپر ہمیں پالیسی میکنگ کا اس ملک کے وسائل کے اوپر اختیار ملتا ہے تو آخر ہم نے جواب دینا ہے اس کا کہ ہم نے آیا وہ ایمانداری سے پیسے خرچے یا وہ پیسے باہر چلے گئے, وہ پیسے سرے محل میں چلے تو نہیں چلے گئے, ایون فیلڈ میں تو خدا نخواستہ نہیں چلے گئے. شاید یہ بات انہیں بڑی بری لگی. پرائم منسٹر نے قانون کی بالادستی کی بات کی, پرائم منسٹر نے احتساب کی بات کی, پرائم منسٹر نے کہا کہ ہمارا مذہب بھی یہ کہتا ہے کہ سب قانون کے آگے برابر ہوں اور سب حساب دیں. وہ آگے سے تھیٹر کی جگتیں لگا رہے ہیں, وہ آگے سے تھیٹر کے لطیفے سنانے لگ گئے ہیں ہمیں.
تو ایسی بات نہیں, ہم بھی سنا سکتے ہیں, ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جعلی رپورٹیں تھیں جن کی بنیاد پہ باہر بھیجا گیا ان کے لیڈر کو. کیا ہم نے یہ کہا یہاں پہ؟ ہم نے نہیں کہا جناب. یہ سارا یہ بجٹ کا سیشن ہے, وبا کے اندر یہ سیشن ہو رہا ہے, اور آپ تھیٹر کی جگتیں لگا رہے ہیں یہاں کے. ایک طرف اتنا سنگین معاملہ ہے, ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اس مرتبہ بجٹ کے اندر ہنگامہ آرائی نہیں ہوئے گی, ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اس مرتبہ اپوزیشن ذمہ داری کا ثبوت اپنائے گی, لیکن آپ نے دیکھا کہ اس مرتبہ بھی جب تقریر شروع ہوئی تو وہی اسی طرح ہی ہنگامہ آرائی ہوئی اور اسی طرح سارا. بہرحال یہ ایک اب تاریخ کا حصہ بن چکا ہے اور شاید ہماری ایک افسردہ روایت بن چکی ہے. جناب اسپیکر, یہ جو ہمارے اوپر وبا اس وقت پوری دنیا کے اوپر جو اس وقت ہے, ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بطور قوم ایک ہو کے اسے لڑنے کا ہمارے اندر حوصلہ بھی اور صبر بھی پیدا کرے, اور ہمیں وہ قوت بھی دے کہ ہم سب اسے ایک ہو کے لڑیں اور اس کے اوپر ہم پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کم سے کم کریں. جس طرح وزیر اعظم صاحب نے فرمایا, یہ وبا جو ہے اس کی آڑ میں ہم کوئی ایسا غیر دانشمندانہ فیصلہ کریں کہ ہمارے لوگ جو پہلے ہی 25% غربت کی لکیر سے نیچے ہیں, خدا نہ خواستہ وہ یہاں پاکستان میں غربت صرف پیسوں کا لین دین کا معاملہ نہیں ہے, یہاں پہ وہ زندگی اور موت کا معاملہ بن سکتا ہے اگر 3 وقت کی روٹی, اگر غریب کا چولہا بند ہو جاتا ہے. اور یہی آج وزیر اعظم صاحب یہاں پہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ وہ ممالک جن کا ہیلتھ بجٹ ہمارے پورے قوم کے بجٹ سے زیادہ ہوتا ہے, وہ اگر ایک پالیسی اپناتے ہیں اور ہم اپنی آنکھ بند کر کے اسی پالیسی پہ کارواں ہو جائیں, اور وہاں پہ بھی دیکھ لیں کہ 4-4 ہزار, 2-2 ہزار, 3-3 ہزار اموات ایک دن کے ایک روز کے اندر ہوئیں, لاک ڈاؤن لگانے کے باوجود ہوئیں, اس کے باوجود ان کے ہسپتال بھی بھر گئے, ان کے اموات بھی ہو گئیں. ان کے 4.5 امریکہ کے اندر 4.5 کروڑ جاب لیس کلیمز ہیں, یعنی کہ بے روزگاری کی جو شرح ہے 4.5 کروڑ لوگ امریکہ جیسے ملک میں بے روزگار ہو گئے ہیں. وہاں پہ قطاریں لگ گئی تھیں جب فوڈ راشنز تقسیم کیے گئے. تو ہمارا تو ایک غریب ملک ہے, تو اس لیے اس کو حقیقت پسندانہ طریقے سے دیکھ کے, اور اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے ہمسایہ ملکوں میں کس طرح بری طرح مینجمنٹ ہو رہی ہے. ابھی گیلپ کا بھی ایک سروے آیا, آپ نے دیکھا کہ جس میں اکثریت نے, اوور ویلمنگ میجورٹی نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا کہ حکومت نے جس طرح اس معاملے کو آگے چلایا ہے. آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے پہلے لاک ڈاؤن لگایا, پھر اس میں مرحلہ وار ہم نے آسانی پیدا کی. پہلے اسینشیل انڈسٹریز جو کھانا پینا بناتی ہیں یا دوائیاں بناتی ہیں, ان کی سپلائی لائنز کو اوپن کیا گیا. اس کے بعد انڈسٹری کو, کنسٹرکشن کے پہلے فیز کو, پھر کنسٹرکشن کے دوسرے فیز کو, پھر چھوٹی مارکیٹوں کو, پھر بڑی مارکیٹوں کو, اس طریقے سے اس کو کیا گیا. اور اب ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن کی امپلیمنٹیشن, کہ جہاں پہ ہمارے پاس ہاٹ اسپاٹس موجود ہیں ان علاقوں کو سیل کیا جاتا ہے, اور جب وہاں پہ انفیکشن کی شرح نیچے جاتی ہے تو پھر ہم ان ہاٹ اسپاٹس کو دوبارہ کھولتے ہیں. یہ جناب اسپیکر ہمارے اس بجٹ کا ایک خلاصہ تھا. میں نے کوشش کی ہے, میں نے کل سینٹ میں بھی گزارشات کی تھیں, اور وہاں پہ جو دونوں ہاؤزز کے اندر پوائنٹس اور نکات اٹھائے گئے تھے, میں نے کوشش کی کہ میں وہاں پہ کچھ کو ایڈریس کروں جو وہاں پہ رہ گئے تھے. میں نے کوشش کی ہے کہ میں ان کو آج یہاں پہ اس ایوان کے سامنے ایکسیپٹ کروں, اور میں چاہوں گا کہ اس بجٹ میں ہم ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ ہم پاس بھی کریں, اور اپنی جو بہترین تجاویز ہیں ہم ان کو بالکل جو سینٹ سے آئی ہیں. میں یہ بھی یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ سینٹ کی جو تجاویز ہیں وہ گزشتہ روز آئی ہیں رات کے ٹائم, اور ان کو پوری ڈیلیبریشن کے ساتھ اس وقت ہم ان پہ غور کر رہے ہیں, اور جو ان میں سے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ان ویلڈ ہیں, جو جن پہ ہم جن کی لاجک سے ہم اگری کرتے ہیں, ہم ان کو بالکل مانیں گے بھی. پچھلے سال بھی مانا تھا, اس سال بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو جہاں جہاں پہ گنجائش ہوئے گی ہم مانیں گے. اور کوشش ہم کریں گے کہ جو یہاں اس ہاؤس سے جو بھی انوملیز کی ہماری کمیٹی بنی تھی, جو اس انوملی کمیٹی میں جو ریزرویشنز آئی ہیں یا جو نکات پوائنٹ آؤٹ کیے گئے ہیں, ہم کوشش کریں گے کہ ان کو بھی ایڈریس کریں. تھینک یو. Thank you. Item number 5, discussion under clause 1 of Article 82 of the